اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اس ذات کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں ذرا سی بھی خرابی، ٹیڑھ پن، کمی کمزوری نہیں پائی جاتی۔ یہ پہلی بات ہمیں سکھائی گئی تاکہ ہم اب جو واقعات اس صورت میں پڑھیں تو اس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے سے کوئی قصہ یا کہانی نہیں سنا رہے، بلکہ ہماری زندگی کو سنوارنے کا ان واقعات کو ذریعہ بنا رہے ہیں، اور یہ بالکل صحیح اور نکھرے ہوئے واقعات ہیں۔ اس میں کسی شخص کی ذاتی داستان گوئی کا کمال نہیں ہے کہ جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہہ دیا، اور جس نے جو اس میں اضافہ کرنا چاہا وہ اضافہ کر دیا، جیسے ہم تاریخ انسانی میں اکثر پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا قیمن، اس کتاب کی دوسری خوبی کہ قیمن یہ درست کرنے والی کتاب ہے۔ قیم جو ہے یہ درست کرنے والے کو، ٹھیک کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی جماعت کا جو سیکرٹری جنرل ہوتا ہے، عربی زبان میں اسے قیم کہتے ہیں، کہ وہ جو بھی ڈیسیجنز ہوں اس جماعت کے اندر، فیصلوں پر جس طرح سے عمل درآمد کرنا ہو، لوگوں سے جس طرح رابطہ کرنا ہو، دفتر کو جس طرح مینٹین کرنا ہو، تو یہ سارے کام وہ قیم کرتا ہے تاکہ ہر چیز ایک لگے بنے منظم انداز میں آگے بڑھ سکے۔ تو یہ کتاب صرف خود صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ افراد کو اور قوموں کو صحیح کرتی بھی ہے۔ جس نے بھی ان تعلیمات کو سیکھا اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی اور وہ اس کی منزل آسان ہو جائے گی۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ تمہیں ایک بڑے فتنے سے محفوظ کرے، خبردار کرے۔ بأس عربی زبان میں جنگ کو، خراب حالت کو، مصیبت کو، فتنے کو کہا جاتا ہے۔ اختلاف کو بھی بعض اوقات بأس کا لفظ استعمال اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے بعض کا اس تناظر میں اگر ہم معنی تلاش کریں تو کسی بڑے فتنے، کسی بڑی مصیبت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب تمہیں ایک بڑی مصیبت کے بارے میں خبردار کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے اس میں بشارتیں بھی ہیں۔ ہر واقعے کے ساتھ ایک بشارت بھی جڑی ہوئی ہے جس کو ہم نے آج سیکھنا ہے۔ سامعین گرامی، میں باقی آیات کو چھوڑتے ہوئے اب وقت کی قلت کے پیش نظر ان واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلا واقعہ وہ ان چند نوجوانوں کا بیان کیا گیا کہ جو ایک کافر ملک میں تھے، بت پرست لوگ تھے، حکومت بھی بت پرستوں کی تھی، اور ان چند نوجوانوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ اس کائنات کا خالق صرف ایک اللہ ہے، بس اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی بات ماننی چاہیے۔ پہلے لوگ مخالف ہوئے، پھر مذہبی پیشوا مخالف ہوئے، پھر حکومت مخالف ہوئی، اور اس قدر مخالفت بڑھی کہ ان کے لیے خود بھی جینا مشکل ہو گیا اور اپنے ایمان کو بچانا بھی مشکل ہو گیا۔ اس انتہائی تنگی والی حالت میں ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تو اس حالت جہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کہیں ہم بھی کفر کی طرف کسی وجہ سے نہ چلے جائیں، اپنے ایمان کو اور جان کو بچانے کے لیے کوئی پناہ تلاش کرتے ہیں۔ تو چل پڑے پناہ تلاش کرنے کے لیے۔ مختلف پہاڑوں کے اندر سے گزرتے گزرتے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ وہاں جا کے چھپ گئے اور کہنے لگے کہ چلے ہم اس غار میں کچھ دن گزارتے ہیں، جب حالات بہتر ہوں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ وہاں جیسے ہی وہ لیٹے، اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں پر نیند مسلط کر دی، یعنی انہیں ایسا سلایا کہ 309 برس تک وہ اس غار میں سوئے رہے، 309 برس تک۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے جو کم از کم مجھے پہلی بار سمجھ میں آئی۔ ایک تو عام سی بات یہ ہے کہ ان نوجوانوں نے ایمان کو بچانے کے لیے پناہ
کی راہ اختیار کی، پناہ گاہ، گوشہ نشینی، یہ والا راستہ انہوں نے انتخاب کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس نیت کو بھی قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے کم از کم اپنے ایمان کی فکر تو کی، اس وجہ سے تم نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ جو گوشہ نشینی اختیار کی ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں۔ اور نیند جو مسلط کی اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق، کہ جب تک باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ نوجوان یہیں پر رہیں۔ اور حکومتیں تو ایسی نہیں ہیں کہ کل آنکھ کھلے اور حکومت بدل چکی ہو، نظام بدل چکا ہو، ایسا تو پہلے زمانے میں بھی بالکل نہیں ہوتا تھا، آج کل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 3 صدیاں کم و بیش منتخب کیے اپنی طرف سے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بھئی ہم کتنی دیر یہاں پر رہے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو سبھی نے یہ کہا ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دن یہاں پر رہے ہیں یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم نے یہاں گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہہ کر انسانی زندگی اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کر دیا، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قیامت کے روز بھی جب کئی قومیں کئی ہزار برس کی زندگی گزار کے حشر کے میدان میں جمع ہوں گی، اس وقت جب فرشتے پوچھیں گے کہ اچھا بتاؤ تو صحیح دنیا میں کتنا رہے، تو وہ کہیں گے کہ لبثنا یومن او بعد یوم، لگتا ہے کہ ہم دنیا میں ایک دن یا دن کا بھی ایک حصہ ہم بس رہے ہیں، اور اچانک قیامت برپا ہو گئی۔ ان لوگوں نے بھی ایسا کیا۔ میں نے پھر اپنی زندگی پر غور کیا، اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، بارہا اس سے پہلے بھی شاید ذکر ہو، کہ جس کی جتنی بھی عمر ہے، اپنی گزری ہوئی عمر کے بارے میں ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے پوچھے کہ جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا اور اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، ذرا دیکھے تو صحیح کہ کتنا وقت ہو چکا ہے اس کی عمر کو گزرے ہوئے۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات ہے، گلیوں میں ہم اچھلتے کودتے تھے، بستہ کاندھوں پہ ڈال کے اسکول کی طرف جایا کرتے تھے، اماں جو ہے وہ کپڑے میں روٹی باندھ کے دیا کرتی تھی، کل کی بات لگتی ہے۔ اور اب اتنی لمبی مسافت، 65 برس کی مسافت میں نے طے کر لی، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سفر طے کر لیا۔ گزرا ہوا وقت لمحوں سے زیادہ نہیں ہوتا، چاہے کوئی 100 برس بھی زندگی بسر کر لے آج کے دور میں۔ پرانے دور میں بھی 1000 اور 1,500 برس کی عمر لوگوں کو عطا کی گئی تھی، لیکن زندگی کی حقیقت ایسی ہی ہے، ایسی ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ابھی چند روز پہلے ایک جو ہے وہ فوٹیج وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ، جو دبئی میں برج الخلیفہ ہے، وہاں کے حکمران نے دنیا کا سب سے بلند والا ایک ٹاور تخلیق کیا تھا، اور چند روز پہلے اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو انتقال برج اتنا بلند والا، اور فخر کرتا رہا کہ میں نے دنیا میں سب سے بلند برج بنوا دیا ہے، لیکن اپنے لیے کیا بنوایا ہے؟ اپنے لیے زمین کے نیچے چند میٹر کا ایک گڑھا، بس وہی کھود سکے، اور اس کے سوا اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ زندگی کی اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو 2 باتیں ہم نے پہلے واقعے میں سیکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر ایمان خطرے میں پڑ جائے تو عارضی طور پر پناہ گاہ تلاش کی جا سکتی ہے، عارضی طور پر گوشہ نشینی اختیار کی جا سکتی ہے، عارضی طور پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ نہ میں اس کے ساتھ ہوں، نہ میں اس کے ساتھ ہوں، نہ میں اس کے ساتھ ہوں، کیونکہ ہر طرف جھوٹ اور فریب اور دغا اور غلطیاں ہی اور گناہ ہی ہیں، تو میں کس کے ساتھ دوں؟ تو جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ زیادہ فتنہ بڑھ جائے اور آپس میں لوگ قتل و غارت گری کے ماحول میں داخل ہو جائیں تو خود آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اس موقع پر کسی شخص کا پہاڑی پر چلے جانا اور وہاں اکیلے رہ کر بکریاں چرانا زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی گروہ کا ساتھی بن جائے، کیونکہ سارے ہی گروہ اگر شیطان اور ابلیس کے ہیں
تو پھر کسی بھی گروہ میں شامل ہوا جائے گا تو نتیجہ ایک ہی ہوگا. اس اعتبار سے کبھی ایسا ہو سکتا ہے